بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاری محمد الیاس چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، تو اس مہینے میں قاری صاحب بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس مہینے جن لوگوں کا علاج جاری ہوتا ہے ان کا علاج بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے قاری صاحب خوب عبادت کرتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، تو قاری صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے آج رمضان المبارک کی پہلی رات کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ قاری صاحب کی ویڈیوز نہیں آئیں گی۔ رمضان المبارک میں قاری صاحب کی ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ اپلوڈ ہوں گی، اور جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں میں خود ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گا۔ رمضان المبارک میں آپ کو بہت زبردست ویڈیوز ملنے والی ہیں، بہت کمال کے وظائف ملنے والے ہیں، تو ان ویڈیوز کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور جو وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے ان وظائف کو بھی آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرے اس وظیفے کو مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ آپ کے دماغ میں جو بھی سوال ہو وہ کلیئر ہو جائے۔ تو دوستو، کیا آپ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ بچے نافرمان ہو چکے ہیں، آپ کا کہنا نہیں مانتے، یا اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، یا پھر نوکری کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی پہلی رات کے 3 وظائف شیئر کروں گا، جنہیں آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے اور ان سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اب یہ مہینہ اتنی فضیلت والا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان اس مہینے اللہ رب العزت کی ان برستی ہوئی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ اس مہینے میں تینوں عشرے بڑی فضیلت والے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ اب اگر اس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا ذکر کیا جائے تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اتنا زیادہ اجر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے رکھ دیا کہ ایک رات آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا اجر تمہیں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ملے گا۔ قربان جاؤں اپنے رب کی شان پر کہ اللہ رب العزت نے ہماری بخشش کے لیے کیسے کیسے بہانے رکھ دیے، چھوٹے چھوٹے اعمال رکھ دیے، تاکہ ہم ان اعمال کو کریں، ہمارے دلوں پر لگے ہوئے زنگ ختم ہو جائیں، ہم رب کریم کی طرف لوٹ آئیں اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیں۔ تو دوستو، جس طرح آپ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے اللہ رب العزت کے اس مہمان مہینے کی قدر کرنی ہے۔ آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، 5 نمازیں با جماعت ادا کرنی ہیں، اور میری جو محترم مائیں بہنیں ہیں وہ اول وقت میں 5 نمازیں ادا کریں۔ جیسا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو کوشش کرے کہ نماز تہجد بھی ادا کی جائے۔ اب یہ جو تہجد کا ٹائم ہے یہ بڑا برکت والا ٹائم ہے۔ اگر عام وقت میں دیکھا جائے تو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو تہجد کا وقت ہے اس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کروانے والا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اور یہ صدائیں طلوع آفتاب تک لگتی رہتی ہیں۔ اب رمضان کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ اس مہینے میں قرآن جیسی پاک کتاب کا نزول ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور دعا کی
کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب دعا کرنے والے حضرت جبرائیل امین ہو، اور اس پر آمین کہنے والے سارے نبیوں کے سردار، دو جہاں کے والی، پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر بندہ جان بوجھ کر رمضان المبارک میں ایک روزہ چھوڑ دے، صرف ایک روزہ، وہ بھی جان بوجھ کر بنا کسی عذر کے، اس کے بعد وہ اس کے کفارے کے لیے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے روزے کو ہرگز ترک نہیں کرنا، نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے۔ یہی نہیں کہ نمازوں پر زور آپ نے رمضان کے مہینے میں ہی دینا ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی آپ نے نمازوں کو ہرگز ترک نہیں کرنا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے وظیفے کی طرف کہ رمضان کی پہلی رات یہ 3 وظائف آپ نے کس طریقے سے پڑھنے ہیں، اور ان 3 وظائف کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو کون کون سی نعمتوں سے نوازے گا۔ لیکن چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے، اور ثواب اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ڈرامے، فلمیں، گانے تو بڑے شوق سے شیئر کیے جاتے ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ آپ یہ مبارک عمل کتنی محبت کے ساتھ اپنے پیاروں سے شیئر کرتے ہیں، اور اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ تو رمضان المبارک کی پہلی مبارک رات ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ایک ایک لفظ کی، ایک ایک جملے کی آپ کو سمجھ آ سکے۔ ویسے تو آپ کوشش کریں کہ سحری کے وقت اس عمل کو پڑھا جائے، یعنی کہ جب آپ نماز تہجد پڑھیں تو نماز تہجد کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لیں، وگرنہ کوئی مجبوری نہیں، پوری رات بھی آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود بہت زیادہ ہیں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھنا چاہیں تو اس درود کو پڑھ لیں، یا پھر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ کم از کم آپ نے 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بڑی مبارک دعا ہے جسے دعائے یونس کہتے ہیں۔ اس دعا کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے 3 قسم کے اندھیروں میں اللہ رب العزت کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پکار کو سنا۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو کوئی سن سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، یہ میرا پیارا پیغمبر تیری خوراک نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کن کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی پکار کو سنا، اور ویسے بھی یہ دعا اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں ڈال دی کہ آپ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، اللہ تعالیٰ کو پکارو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو فوراً قبول کیا اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی مل گئی۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس مبارک دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ دعائے یونس، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب جو دوسری دعا ہے
اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اس دعا میں اللہ رب العزت نے 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور اگر آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو تقریباً 80% لوگ ڈپریشن کا مریض ہو چکے ہیں۔ اب یہ ڈپریشن کی بیماری ان بیماریوں میں سب سے چھوٹی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بڑی بیماریاں ہوں گی وہ کتنی خطرناک بیماریاں ہوں گی۔ تو ان کلمات کو اگر خشوع خضوع کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 99 بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے، اور اگر آپ ان 99 بیماریوں میں سے کسی بھی ایک بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ رب العزت اس بیماری سے بھی آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اچھا جی، جو تیسری دعا ہے، تیسرا وظیفہ ہے، یہ دعائے ابراہیمی ہے۔ یہ دعائے ابراہیمی اس لیے میں نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینکنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ رحمت والی بن جا۔ تو وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ کو پکارا تو آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ اس طرح آپ کے تینوں عمل مکمل ہو جائیں گے۔ 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعائے یونس یعنی کہ آیت کریمہ۔ 21 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور 21 مرتبہ دعائے ابراہیمی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ تینوں دعائیں پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی جائز حاجت کے لیے اللہ رب العزت کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کرو گے، تو یقین جانیں اس ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت کو پورا کر دے گا۔ اب ایک اور بات غور سے سنتے جائیے کہ یہ جو میں نے 3 وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے، ان وظائف کو آپ نے یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے۔ اب یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ وظائف پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور ایسی جگہ جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ تو بیٹھنے کے بعد آپ نے بنا کسی سے گفتگو کیے ان تینوں وظائف کو اکٹھا پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ تو یہ تھے رمضان المبارک کی پہلی رات کے 3 چھوٹے چھوٹے وظائف، 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں جو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان دعاؤں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔